امریکی فوج پر حملے سے جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں ابنا ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ صحافی کے سوال پر بولے جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی ہوگی۔ حزب اللہ سے لبنان کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ یوکرین روس جنگ پر بولے یوکرین تنازع کے حل کے لیے مصالحت ضروری ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن ملاقات کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ دشمن میدانی جنگ میں ناکامی کے بعد ایران کے اندر تقسیم کا بیج بونا چاہتا ہے۔ تحریری بیان میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کا بیان۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کو ایران کے ساتھ محاذ آرائی میں شکست ہوئی، اب انہیں ذلت کا سامنا ہے۔ دشمن اپنی توجہ ہائبرڈ جنگ پر مرکوز کر رہا ہے۔ وہ شک، مایوسی اور بد اعتمادی پھیلانا چاہتا ہے۔ امریکی قیادت میں سامراج نے پچھلے 80 برسوں میں اسرائیل کے نام سے ایک فوجی اڈہ بنایا۔ وہ آزاد ایران کے وجود کو قبول نہیں کرتا۔ امریکی صدر ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنی شرائط مبہم رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا بیان۔ کہتے ہیں کہ موجودہ مسودے کے ابہام ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ کہا کہ جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے کردار کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مخلص ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اعتماد کے اظہار پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ اسلام آباد میں امریکہ کی آزادی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو بھی سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل علاقائی امن و استحکام کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دعا گو ہیں جلد خطے میں پائیدار امن قائم ہو۔ صدر ٹرمپ کی بروقت مداخلت سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ہمیشہ ایک امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان میں امریکہ کی بہترین نمائندہ کے طور پر کام کیا۔ نیٹلی بیکر نے فعال سفارتکاری سے دونوں ملکوں کو مزید قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان اور امریکہ کا تعلق دہائیوں پر محیط ہے۔ انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں۔ پاکستان دنیا کی بڑی فری لانس افرادی قوت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ امریکی انتظامیہ اور عوام کو امریکہ کی 250ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں۔ روسی صدر نے بھارت کے گودی میڈیا کو کھری کھری سنا دی۔ کہا کہ یہ کہنا غلط ہے، پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ پاکستان بڑا ملک ہے، اس کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ روس بھی امریکہ ایران معاہدہ چاہتا ہے۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری شعبے میں تعاون کے لیے $25 ارب کا معاہدہ۔ ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ روس کے ساتھ بڑے جوہری منصوبے پر تعاون بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی تجارتی وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے کی۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو اقتصادی شراکت داری کی شکل دینے کا خواہاں ہے۔ وفد کا دورہ مختلف شعبوں میں بات چیت اور مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کرنے میں مدد فراہم کرے گا۔ زراعت اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں دونوں ممالک باہمی طور پر فائدہ مند مواقع تلاش کر سکتے ہیں۔ شہزادہ منصور نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں بزنس ٹو بزنس روابط بڑھانے کی شدید خواہش کا اظہار۔
बंदरगाहों, शाहराहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग, तवानाई, IT सेक्टर में सरमायाकारी में सऊदी दिलचस्पी का इजहार। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को तलब करने की समरी ऐवान सदर को मौसूल। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 8 जून को तलब। NEC का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। तरक्याती तरजीहात और सालाना इक्तिसादी अहदाफ पर अहम फैसले किए जाएंगे। आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी जाएगी। वफाक और सूबों के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास एजेंडे में शामिल। इक्तिसादी नमो और तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार कर ली गई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 9 जून को पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इक़्तिसादी सर्वे में रवा माली साल की मुआशी कारकर्दगी का जामे जायज़ा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीत कर हक़ मलकियत पर कानून सादी का ऐलान। गदर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, हक़ मलकियत पर अमल दरामद कराने के लिए भारी मैंडेट चाहिए ताकि इस्लामाबाद जाकर कहूँ कि कोई और सूबा बनाने से पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ सुनी जाए। इलेक्शन जीत कर आइन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। 18वीं तरमीम के तहत हमने गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलवाने हैं। जो पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे वो गिलगित बल्तिस्तान को भी नहीं देंगे। जियाला वज़ीर आला होगा तो आप लोगों को हुकूक दिलवा सकूँगा। पिछली बार पीपल्स पार्टी से 9 नशिस्तें छीनी गई थीं, इस दफ़ा कोई हमसे सीट नहीं छीन सकेगा। पीपल्स पार्टी रोज़गार देती है, बाकी जमातें छीनती है। नो लीग वफाकी इदारों में धड़ाधड़ लोगों को बेरोज़गार कर रही है। PTI भी लोगों को बेरोज़गार कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान में हाउसिंग मनसूबा शुरू करेंगे। BISP के फंड्स में इजाफा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। हमें वफाक से कोई मदद नहीं चाहिए, वो आएंगे तो मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करेंगे। वफाकी वज़ीर 4 बार हुकूमतें लेकर कहते हैं कि हम आपको 100 मेगावाट बिजली देंगे। गिलगित बल्तिस्तान खुद 50,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत रखता है। गिलगित बल्तिस्तान को फैसला करना है, उन्हें कराची जैसी सूरत हाल चाहिए या लाहौर जैसी। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। हुंजा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, सड़कें वहीं बनाएंगे जिन्होंने माजी में मुल्क में शराहों का जाल बिछाया। GP से बलोचिस्तान तक हर मंसूबे पर शेर का निशान है। आबिद शेर अली ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अवाम को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। अवाम तरक्की और खुशहाली के ज़ामिन लीडर का इंतखाब करें। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। पीपल्स पार्टी नफरत नहीं, हमेशा उम्मीद की बात करती है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब, कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को रोज़गार दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो सिर्फ सियासत नहीं, आवाम के मुस्तकबिल की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की सियासत का मकसद सिर्फ हुकूमत हासिल करना नहीं, आवाम की खिदमत करना है। बिलावल भुट्टो की तरजीह आवाम है, निकर के आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। तीर सिर्फ इलेक्शन निशान नहीं, तीर मजलूम की आवाज़ और जमहूरियत की पहचान है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी स्कीम का जायज़ा इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, मोटरसाइकिलिस्ट और किसानों को फराहम की जाने वाली सब्सिडी का जायज़ा लिया। स्कीम पर अमल दरामद और सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ता कारी का भी जायज़ा लिया गया। स्कीम की 5वीं और 6ठी किस्त जून के दौरान जारी की जाएगी। हुकूमत का फैसला, इसहाक़ डार का स्कीम की मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बाहमी राब्ता कारी और एहतसाब के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि मुस्तहकम अफराद तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी। सेंटकॉम का कहना है कि अब तक 127 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा गया, 6 को नाकारा बना दिया गया। इमदाद लेकर जाने वाले 36 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के जनूबी लबनान में हमले। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के एहलकार समेत 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, कई ज़ख्मी। जनूबी लबनान में मार्टर गोला गिरने से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार हलाक।
وادی بقا میں 3 افراد شہید، اسرائیلی فوج کے گاڑی اور موٹر سائیکل پر حملے میں 1 شہری شہید، کئی زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ برسا دیے۔ بیوفورٹ قلعے کے قریب اسرائیلی فوجی دستوں پر ڈرون حملے میں اسرائیلی میجر جنرل کی گاڑی تباہ۔ میجر جنرل رافی میلیو کچھ دیر پہلے گاڑی سے نکلا تھا۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے میزائل حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، اسرائیلی فوج کی تصدیق۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلادھار بارش، متعدد مقامات پر غالہ باری۔ لاہور میں آندھی کے بعد بادل برس پڑے۔ جوہر ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، مسلم ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹیا۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ، چنیوٹ، پالیا سمیت دیگر شہروں میں تیز ہوائوں کے ساتھ بادل جم کر برسے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے باعث پانی جمع۔ خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارش۔ کرم میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ ہنگو اور ہری پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ برسات۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔